اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ تھا 7واں کلمہ. ساتواں کلمہ. اور یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اس اذیت میں جس نے کھایا پیا کچھ نہ ہو، صرف اذیت سہی ہو، تشدد سہا ہو، تو اس جان کا نہیں ہاتھ میں لٹکتا ہو تو انسان کے اندر وہ جان ہے. تو اسی لیے آخر میں وہ سرکہ پینا، اپنی زبان کو ترک کرنا ضروری تھا. آخر میں نہ صرف انہوں نے یہ اعلان کیا تمام ہوا، بلکہ تینوں اناجیل مرکز اسے کہتا ہے بڑی آواز کے ساتھ، اور لوکا کہتا ہے پکار کر کہا، زور سے اور چلا کر بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ کہا اور سر جھکا کر دم دیا، یعنی جان دے دی. یعنی he dismissed his spirit، یعنی کہ ابھی تک وہ اختیار ان کے پاس ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی کہ جانتے بوجھتے اپنی جان کو کسی کے سپرد، جیسے کوئی چیز سپرد کر. کبھی کسی بھی مرنے والے شخص نے دنیا میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جان نکلتے نکلتے بھی ان کا سوچ یہی ہوگی کہ چند سانس اور مل جائیں، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں دنیا میں. لیکن یہاں پہ خداوند کی وہ بات سچی ہوتی ہے. خداوند نے کہا مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو یہاں پر بے شک ان کا بدن جو ہے ہمیں وہاں پر بے بس ہوتا اور مرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو ان کی روح ہے وہ اختیار ان کے پاس ہے کہ خدا روح ہے اور روح کو کوئی موت نہیں، تو وہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں دے دی. یعنی کہ یہاں پر ہم بات یہ پڑھتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس ایسی چیز میں تمہیں سونپتا ہوں جس کو میں واپس بھی لے لوں گا. اس کو ذرا پکڑو، اس کو میں امانت کے طور پر دیتا ہوں، تو پھر میں اسے لے لوں گا. اور یہ کہہ کر اپنی روح کو ڈسمس کیا، انہوں نے اپنی روح کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے باپ کے حوالے کیا، پھر سر جھکایا اور جان دیا. ایون زبور 31 میں بھی یہ بات ہم پڑھتے ہیں، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے. اس بات کو آپ کو یاد ہوگا، بعد میں خداوند کے پہلے شہید نے ایسی بات کہی اسطیفنس کے بعد. خداوند نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اسطیفنس اس نے کیا کہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. اور ایک اور بات بھی کہی، اور خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا کر، یہ کہہ کر بڑی آواز سے چلا کر وہ بھی خدا نے اسے بھی یہ ہمت دی. جب وہ پتھروں سے سنسار کیا جا رہا تو اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے نمونے کو قبول کیا. یہ بات میرے اور آپ پر آتی ہے کہ جب ہم پر یہ وقت آئے، ہمارا ٹائم آئے، تو ہم یہ کہیں کہ خداوند میرے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. جب موت کا وقت آ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو سچائی کا خدا ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے. ہم اسے اس کے ہاتھ میں سونپ دیں، جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا خواہ وہ مر بھی جائے تو کبھی نہ مرے. آمین. اب آخر میں کہ یہاں
وہ تمام قربانیوں کا سلسلہ تمام ہوا جو یہودی صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. تو وہ قربانیاں جو تھی وقتی ہوا کرتی تھی. قربانی تھی وقتی طور پر ان کا کفارہ ہوا، لیکن یہ کفارہ تھا ابدی کفارہ تھا. جو اس کفارے کو قبول کرتا ہے اس کی گناہ سے ابدی خلاص نہیں ہوتی. پھر یہودیوں کو ہر سال بار بار آ کر یہ کام کرنا پڑتا تھا. وہ سب ختم، اس لیے تاریکی چھا گئی اور وہ سارا کچھ وہاں پہ بند ہو. جو ہیکل میں قربانیوں کا سلسلہ تھا اس وقت جب کوئی عظیم قربانی اس کوہ موریا کے پہاڑ پر ہو رہی تھی جہاں پہ ہمارا نجات دہندہ اس وقت لٹکا ہوا ہماری گناہ کی قربانی دے رہا تھا، تو دوسری قربانی کی کوئی حاجت نہیں تھی، وہ ساری موقوف کر دی گئی تھی. اب کوئی قربانی گزرانی نہیں جائے گی. اب مزید بیلوں اور بچڑوں کا خون نہیں بہایا جائے. کامل برے کی قربانی نے ان تمام قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جو صرف گناہوں کو ڈھانپ سکتی تھی ختم نہیں کر سکتی تھی. اب گناہوں کی دستاویز جو ہم پر لاگو تھی لوگ اس کی جڑ کر مٹا دی گئی. شریعت کے حکموں کی دستاویز مٹا دی تھی. آدمیوں کے لیے نجات کے لیے ضروری تھا کہ اس شریعت کو پورا کرتے جو کہ خدا نے ان کو دی تھی، لیکن کوئی بھی آج تک شریعت پر عمل کر کے راست باز نہ ٹھہر سکا. لیکن مسیح نے شریعت پر پورا عمل کیا. اپنی زندگی کے پہلے 30 سالوں میں اس نے اپنے باپ اور ماں کا فرمانبردار بیٹا بن کر تابعداری کی. اس کے بعد 3 سال تک وہ باپ کی مرضی بجا لایا. تو ایسے شخص کے طور پر جس کی زندگی خدا کے لیے وقف ہو، موت تک کامل تابعداری اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا. لہذا اس نے اعلان کیا کہ وہ خدا کے غضب کے تمام تقاضے پورے ہوئے. ہماری سب کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے ہماری خلاصی کرائی. ہمارے گناہ نے مسیح کو صلیب پر جڑ دیا اور اس نے ہمارے گناہ کو صلیب پر جڑ دیا. گناہ کی وجہ سے مسیح نے موت کی برداشت کی اور اسی موت کی وجہ سے گناہ ختم ہوا. اپنی موت سے اس نے انسان کی نجات کے لیے اس عہد کی توثیق کی جو پہلے ہی لکھا اور سرے بمہر کیا جا چکا تھا. جب مسیح نے کہا تمام ہوا تو یہ اس کے عہد پر دوہری مہر. مسیح کا خون اس عہد پر چھڑکا گیا اور اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اب اس پر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. اب خداوند نے تمام ان رکاوٹوں کو دور کر دیا. مسیح نے شیطان کی قوت کو، گناہ کی قوت کو اور موت کی قوت کو تمام اور ختم کر ڈالا اور ہمیشہ کے لیے وہ سزا اس نے بھگت دی. شیطان اور موت پر اور گناہ پر فتح حاصل کی. اب خدا نے انسان سے ہمیشہ سے جو محبت کا دعویٰ کیا تھا، مسیح نے قربانی سے اس محبت کی راہ میں کھڑی تمام رکاوٹیں دور کر دی. اور اب جو گناہ گار اپنے آپ کو خوشی سے خدا کے حضور آتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے اس نجات کو حاصل